الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، آج درس قرآن میں آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 68 تک 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر بیان کی جائے گی۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے تم ہی میں سے ایک آدمی نصیحت لے کر آیا، ذکر خیر لے کر آیا، بھلی بات لے کر آیا، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو ڈرائے سمجھائے، وَلِتَتَّقُوا، اور یہ کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید کہ پھر تم پر رحم کیا جائے، کرم کیا جائے، فضل کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، فَكَذَّبُوا، تو چنانچہ ان لوگوں نے جو شخص نصیحت لے کر آیا تھا اسی کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس شخص کو جو نصیحت لے کر آیا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین، بلا شبہ یہ لوگ جو ہیں اندھے تھے، دیکھ نہیں پا رہے تھے، اندھی قوم بن گئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح پھر ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی حضرت ہود کو بھیج دیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہو، اس سے ڈرتے نہیں ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی، تو ان کی قوم کے سربر آوردہ چودھری لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہا انا لنراک فی صفاحہ، انا لنراک فی صفاحۃ، ارے ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، بے وقوفی میں دیکھ پا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاحَةٌ، تو حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، میں کوئی کم عقلی یا بے وقوفی میں نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اور میں تم کو اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے پیغامات اور اس کے میسیجز پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہاں سے اس کی تفسیر دیکھیے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَأَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تعجب ہو رہا تھا۔ تعجب کیا ہو رہا تھا؟ کہ ہمیں میں سے ایک بندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ دنیا جب آباد ہوئی تو حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آئے اور دنیا کا آغاز ہو گیا، اور یہ آغاز پھر بڑھتا ہی گیا اور اتنا بڑا کہ 10 پشت گزر گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنے سال گزرے ہوں گے، کیونکہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام خود ایک پشت میں رہے تو 950 برس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ تو 10 پشت کا گزر جانا 1000 سال پر مشتمل اگر ہوگا تو 100 سال آرام سے گزر گئے۔ 1000 سال کی اگر ایک پشت گزر رہی ہے تو 10,000 سال کی آرام سے 10 پشتیں گزر گئی، یعنی دنیا اتنی لمبی ہو چکی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، اور اس وقت کی جو نسلیں ہوتی تھیں وہ 100 سال کی نہیں ہوتی تھی۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ الف سنۃ الا 50 عاما، ہم نے ان کو 1000 میں 50 سال کم، یعنی 950 برس کی عمر عطا کی۔ اب اتنے لمبے پیریڈ میں لوگ کیا تھے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے تک تو لوگ ایک اللہ ہی کو مانتے تھے، ان کے زمانے میں کوئی بگڑا نہیں تھا، سب توحید کے پروردہ تھے۔ جب یہ نسل 10 پشتے گزارنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، یعنی 10ویں نسل میں شامل ہوئی، حضرت آدم کی جو پشت تھی، جو نسل چل رہی تھی، تو اس میں 5 لوگ ایسے تھے اپنی قوم میں جو بہت زیادہ بزرگ مانے جاتے تھے، بہت ہی اللہ والے ولی مانے جاتے تھے۔ قرآن نے اس کو بھی ریکارڈ کیا، ود کہا، یعوق کہا، سعوق کہا، نصر کہا۔ یہ سورہ نوح کے اندر یہ لفظ آئے بھی ہیں، پورا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ان تمام کا نام بھی دیا گیا ہے، اور انہی کی پوجا کفار مکہ کرتے تھے، اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہاں پر پیش کر دیا کہ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بزرگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ ایک ود نام تھا، دوسرا سوا نام تھا، تیسرا یغوث تھا، چوتھا یعوق تھا، اور 5واں نصر تھا۔ یہ 5 لوگ اپنی قوم کے بہت ہی زیادہ اللہ والے لوگ تھے۔ یہ 10ویں نسل میں جب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اچانک ان کا انتقال ہو گیا، بیک ٹو بیک چلے گئے۔ جب چلے گئے تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس۔ اب اتنا افسوس ہوا کہ کیا کریں، تو انہوں نے جہاں وہ عبادت کرتے تھے ان عبادت خانوں میں، جیسے آپ کو ایک فریم میں تصویر ٹانگ دے، اسی طرح انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں ان 5 لوگوں کی تصویریں ٹانگ دی۔ فریم بنایا، تصویر ٹانگنے کا ریزن یہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے گا اور مزید ہم عبادت اور زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہیں سے بدعت، یہیں سے خرابیوں کی شروعات ہوئی، کسی نے روکا بھی نہیں۔
اب انہوں نے فریم ٹانگ دیے. اب ان کے بعد کے جو بچے آئے انہوں نے کہا ارے ہمارے دادا تھے خالی فریم میں رہیں گے. انہوں نے کہا بھائی ایک مجسمہ بنا دو. تو مسجد عبادت خانوں میں چھوٹے چھوٹے مجسمے بن گئے. پہلے چھوٹے بنے, پھر کہا ارے یار ہم جب گھر میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں تو یاد آتا ہے ان کو دیکھ کے, ہم ایک ایک گھر میں بھی رکھیں گے. گھر میں رکھ لی. ارے ہم کاروبار کرنے جاتے ہیں, ارے ان کا بڑا اسٹیچو بنائیں. تو بہت بڑا اسٹیچو مارکیٹوں میں جیسا آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی مورتیاں لگ جاتی ہیں. ولبھ بھائی پٹیل کی سب سے بڑی مورتی جو ہے ہندوستان ہی میں ہے, اور سب سے بڑا ریکارڈ توڑا ہے مودی سرکار نے. اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے اپنے تمام بزرگوں کی تصویریں مجسمے کی شکل میں لگا دی. اب اس کے بعد کی جو انہوں نے تو خالی لگائی اور ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے, اللہ کو یاد کرتے. ان کے بعد کی جو نسل آئی تیسری, بس اس نے کیا کیا, جھک گئی, پوجا پاٹ شروع کر دی. اور اس قدر پوجا پاٹ شروع کی کہ وہ اپنے توحید کو, اللہ کو, ہر چیز کو بھلا گئے. ہر چیز اور ہر اعتبار سے وہ گر گئے. اللہ رب العزت نے انہی لوگوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ صحیح بندے ہیں, ان کو نبوت عطا کر دی. پہلے وہ انہی میں سے تھے, انہی کو جب نبوت عطا کر دی تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. ارے ان کو کیسے نبوت مل سکتی ہے, یہ تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, ان کے اندر کیا سرخاب کے پر ہے, ان کو کیوں ملی. بس یہ اشکال. اسی کو یہاں پر کہا عجب تمہیں تعجب کس بات کا ہے. بھائی تعجب ہونا ہی نہ چاہیے, تمہیں میں سے ہے, تم دیکھتے ہو, پوری زندگی تم دیکھتے آئے ہو ان کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے, ان کے جو بھی رہن سہن تھا سب تمہارے آنکھوں کے سامنے. اور اگر یہ اچھی بات بتا رہے تو اس کو تسلیم کرو. لیکن وہ صرف اور صرف جو ہے تسلیم نہیں کرتے تھے, بلکہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے, ان کو جھٹلانے لگے, ان کو بیوقوف قرار دینے لگے. تو وہی یہاں پر اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں اواجب کیا تم کو تعجب اس بات سے ہو رہا ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم, کہ تمہیں میں سے ایک آدمی آ گیا. کیا لے کر آئے؟ جاء رجل منکم جاء ذکرکم, ایک ذکر لے کر آئے. ذکر سے مراد نصیحت ہے. اب ذکر سے مراد وہاں پر کیونکہ شریعت اسلامیہ میں تو یہ ہے کہ قرآن ہوتا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے, لیکن قرآن حضرت نوح پر تو اترا نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر سے کیا مراد, اس وقت کی شریعت سمجھ لیجیے. اس وقت کی جو شریعت اللہ رب العزت نے ان کو دی, خیر خواہی دی, نصیحت دی, کچھ باتیں بتائیں, یہ بتاؤ, وہ لے کر وہ آ گئے. ذکر سے مراد یہاں پر ہی ہے. اور جہاں ذکر سے مراد قرآن لیا گیا وہاں پر قرآن ہے. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا وہاں قرآن مراد ہوتا ہے, اور جہاں پر دوسرے نبیوں کا تذکرہ آئے گا تو ان کی شریعت مراد ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے ساتھ, ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے, یعنی کہ ان کے فنڈامنٹلز, اس کے قوانین یا اس کی شریعت کو بتاتے, تو ان کو بڑا تعجب ہوتا. ہم مانتے نہیں, یہ نبی نہیں, جھوٹا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ یہ کہتے تھے, جھوٹا گردانتے. لِيُنذِرَكُمْ, اور وہ جو خیر خواہی ان کی کرتے تھے, اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے, وہ ان کو ڈراتے تھے کہ اللہ سے ڈرو, ان بت نہ ڈرو, یہ تو ہم ہی میں سے تھے, چلے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان سے. اب وہ لوگ جو تھے کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وَلِتَتَّقُوا, اور وہ مزید سمجھاتے تھے کہ اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو, ان بتوں سے نہیں کرو. یہ تو نیک بزرگ تھے, ہمارے بڑے تھے, انہوں نے اللہ کی بھکتی کی ہے, نہ کہ انہوں نے جو کسی انسان کی بھکتی کی. جس طریقے سے یہ اللہ کی عبادت گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, ہمیں بھی اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے. وہ ان کو سمجھاتے, ڈراتے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہوا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. آیتیں آئی تھی, پہلی آیتوں کے بعد دوسری آیت یہی,
کہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے انسان اٹھ کھڑا ہو ڈرا لوگوں کو بتا، یعنی کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اس وقت بھی نہیں سدھری۔ تو جو نبی آیا اس نے بار بار لوگوں کو سمجھایا، بار بار، لوگ مانتے نہیں ہیں پھر بھی، اور سب طریقے سے سمجھایا، نرم پہلو سے سخت پہلو سے، دونوں چیزیں یہاں پر۔ لِيُنذِرَكُم میں سخت پہلو آئے گا، وَلِتَتَّقُوا میں نرم پہلو آئے گا، دونوں چیزیں بتا دی۔ لِيُنذِرَكُم سختی کے ساتھ ڈراؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اگر کوئی اور اللہ کی ذات میں شریک کر لیا تو پکڑ ہوگی۔ وَلِتَتَّقُوا اور شاید کہ تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، انسانوں سے کیا ڈرتے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب یہ ہوگا تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے، کرم کیا جائے گا، اللہ کی نوازشیں رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تب ہوگا یہ۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو بہت مشکل میں آ جاؤ گے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ قوم جو تھے حضرت نوح سے بغض رکھتی تھی، عداوت رکھتی تھی، جیسے خاندان میں آج بھی ہے یہ تو چیز، جیسے آپ کے خاندان میں کوئی ہے اور کوئی لڑکا اچھا نکل گیا، کوئی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا، بس جلن حسد پتہ نہیں کیا کیا کیسے لکھ اسی کے پیچھے پڑے، اس کی برائی تلاش کرنے کے پیچھے پڑے، کسی طرح مل جائے بس اڑا دیں ہم، کتنا اچھا اس کی نیکی کو نہیں دیکھ رہے، اس کی بدیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ بس اسی طریقے سے ان کو نبوت ملی تو نبوت مل کے ان کو فخر کرنا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن عداوت میں، دشمنی میں، حسد میں، جلن میں مزید ان کو جو ہے جھٹلانے لگے۔ اور کیا جھٹلایا؟ فَكَذَّبُوهُ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، اپنی طرف سے گڑ رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو جب جھٹلایا تو ظاہر سی بات ہے حضرت نوح ان سے پریشان ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1-2 سال نہیں بلکہ 950 برس تک تبلیغ کی ہے ان کے درمیان، اور صرف ایک دعوت لے کر گئے، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ لیکن اس قوم میں ایسے بھی لوگ نہیں تھے کہ ان کا آنکڑا ہی پورا کر دیتے 950 کا، 950 برس رہے تو 950 آدمی ہی آ جاتے۔ کہتے ہیں کہ 80، بہت سے کہتے ہیں کہ 90، لیکن 80 ہی تھے، اتنے لوگ ایمان لائے۔ ان کا 1 سال کا بھی آنکڑا پورا نہیں ہوتا ہے، اتنا بغض رکھنے والے لوگ۔ 80 لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے ان پر، بس مختصر تھی، معدود چند، اتنی بڑی قوم میں اور کتنے بڑے سالوں میں۔ یعنی سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ 950 برس تک آدمی اکتا جائے۔ آج مثال کے طور پہ ہم لوگ یہاں دعوت کا کام کرتے ہیں اور ہفتے میں 1 دن بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں معدود چند ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، یعنی کہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہوگا؟ اب تو دین کی باتیں بھاری ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، سوکھا سب کچھ تھا، تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کو۔ یہ ہمارے سامنے ڈیمو ہے۔ تو 950 برس تک انہوں نے دین کا ڈنکا بجایا، دین کی دعوت دی، لیکن صرف اور صرف جو ہے 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر آخر میں جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے بد دعا کر دی۔ بد دعا بھی بہت خطرناک کی تھی، قومن دیارہ کا لفظ استعمال کیا کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر کو مت چھوڑ، بہت بڑی بات۔ انہوں نے کہا کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر، دھرتی پر ایک بھی کافر کو مت چھوڑنا، سب کو برباد کر دے۔ دعا قبول ہوگی، دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ جاؤ کشتی بناؤ، فاصنع الفلک باعیننا ووحینا، وہی آ گئی کہ کشتی بناؤ۔ اب جب یہ کشتی بنانے لگے تو لوگ کہنے اب یہ کشتی کہاں چلے گی، اب ان کا مذاق اڑانے لگے، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام چپ چاپ اپنا کام کر رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ ہوا تو حضرت نوح نے اتنا جواب دیا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ٹھٹا کریں گے۔ ایسے 12ویں پارے میں
جب یہ تمام چیزیں ہو گئی تو بس طوفان آ گیا. جب طوفان آیا تو کہتے ہیں کہ جہاں ان کی اہلیہ محترمہ تندور روٹی بنا رہی تھی سینک رہی، وہیں سے سب سے پہلے پانی پھوٹا، اور وہیں سے پھر پانی اس قدر بہا، اس قدر بہا نیچے سے اوپر سے کہ بس پانی پانی ہو گیا. جو کشتی پر ہنس رہے تھے وہی لوگ بس جو ایمان والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے. کہا آج کے وقت میں جو کشتی میں رہے گا وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا. حضرت نوح کا بیٹا خود حضرت نوح اس کو بلاتے رہے کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، لیکن اس نے کہا میں جودھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. انہوں نے کہا آج نہیں بچ سکتی. انہوں نے اللہ سے کہا بھی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجیے. انہوں نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اللہ نے سختی سے منع بھی کر دیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، ایمان نہیں لایا. سختی کے ساتھ میں بار بار میں کہہ دیا بالکل کہ آپ اس کی سفارش مت کریں، اگر آپ نے ذرا سی سفارش کی تو قبول نہیں ہوگی. انہوں نے کہا حضرت نوح نے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. فرق پیدا کر دیا انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے، گندا عمل ہے، خراب عمل ہے، ہم کو مقبول نہیں ہے. اب فیصلہ ہو چکا. اور یہ جو ہے بیچارے فلا تسأل ما لیس لک بہ، اور اس کے بعد بھی فوراً حضرت نوح نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ایسا سوال کر لیا جو مجھے پتہ نہیں تھا. بہت بڑی بات. اور اس کے بعد میں جو ہے ان تسخر منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تم ہنس رہے ہو ہم بھی ہنسیں گے. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے اپنے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پورا کا پورا جو ہے یہاں پر ہوا ہے. تذکرہ آئے گا ابھی اور اچھا. تو اس کے بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہو گئی تو اللہ نے یہ کہہ دیا ان کو کہ دنیا میں جو جس چیز کا، جانور کا، کیڑے مکوڑوں کا، جو بھی ہے سب کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں، انسانوں کا جو بھی جو ایمان والے تو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پوری دنیا ختم ہو گئی. حضرت آدم سے چلنے والی دنیا 10 پشتوں کے بعد مٹیا میل ہو گئی، ختم ہو گئی. پھر نشأت ثانیہ، یعنی کہ یہ دنیا جس میں اس وقت ہم انسان ہیں یہ نشأت ثانیہ ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بچے ماندہ افراد کی قوم ہے. اس کو نشأت ثانیہ کہتے ہیں. حضرت آدم سے جو نسل چلی تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت آدم پر صرف 80 لوگ بچے تھے اور جو اس کشتی کے اندر تھے وہ لوگ تھے. پھر نشأت ثانیہ دوسری پھر سے نشأت ہوئی، دوسری پھر سے آبادی شروع ہوئی تو حضرت نوح سے شروع ہوئی. اب حضرت نوح کو ان لوگوں نے جب جھٹلایا تو اسی کو کہہ رہے ہیں. اب جیسے نشأت ثانیہ شروع ہو رہی تو اسی کو ہم کہا اللہ رب العزت نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھے بچا لیے. بس انہی کو بچایا اور سب غرق ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بات نہیں مانی، سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، مار دیا، ختم کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، کیوں مارا؟ اندھے تھے وہ، ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اچھا اور برا. اب ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی ساری چیزیں، انسان سمجھدار ہے، سمجھ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ کس بنیاد پر ان سے خلش رکھ بیٹھے تھے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کو کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا. اسی کو یہاں پر کہا، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے توحید کو، وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. پورے طور پر وہ جو ہے ایسی اندھیری نگری میں گھس گئے تھے کہ ان کو روشنی کہیں سے دکھ ہی نہیں رہی تھی. وہ پوری کے پورے قوم جو ہے اندھے تھے. اب یہاں ان کا تذکرہ ختم ہو گیا حضرت نوح کا. اب پھر دوسرا تذکرہ آئے آگے. اب یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا. قوم عاد کو عاد اولا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک اور تذکرہ آئے گا حضرت صالح کا، تو ان کی قوم کو عاد ثانی کہتے ہیں. یہ یمن کے اندر ریتیلے پہاڑوں پر آباد تھی یمن میں، اور کہتے ہیں کہ اتنے ہوئیس تھے، اتنے طاقتور تھے کہ پتھروں کو تراش کر اور بڑے بڑے محلات بنا لیا کرتے تھے.
بڑا طاقتور انسان تھا. کہتے کھجور کے تنوں کے مانند لمبے تڑنگے ہوتے تھے. اتنے طاقتور تھے کہ ان کو خود اپنے اوپر گمان تھا, گھمنڈ تھا, تکبر تھا کہ ہم مریں گے نہیں. کوئی آندھی طوفان آتا تھا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. تو حضرت قوم عاد کی طرف حضرت انہی کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی آ کر کہا اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, کیا تم اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ, ان کی قوم کے سربر آوردہ لوگ جو چودھری تھے لیکن کافر تھے, انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ, ہم تو تمہیں کم عقل دیکھتے ہیں, بیوقوف, تمہارے اندر عقل وقل نہیں ہے. پرکھوں کی پوری ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے آبا و اجداد کی, اس کو چھوڑ کر الٹی سیدھی چیزوں میں لگ گئے ہو تو بیوقوف نہیں ہو تو کیا ہو بتا دو کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے, اب تم نے پتہ نہیں کون سا وتیرہ اختیار کر لیا. تو چودھری لوگ جو تھے وہ سنک گئے اور انہی کو بیوقوف کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو بیوقوف کہہ رہے ہیں, اور مزید کیا کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں, یعنی کہ تم ہمارے نزدیک معتمد علیہ نہیں ہو کہ تمہاری باتوں پر اعتماد کر کے ہم یقین کر کے ایمان لے آئیں. تم جھوٹے ہو اور بیوقوف بھی ہو. بیوقوف اس اعتبار سے کہ تم نے اپنی پرمپرا کو چھوڑ دیا اور تم کو اپنے نقصان اور فائدے کا کوئی خیال ہی نہیں رہی. یہ دو باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہ, اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں, بیوقوف نہیں ہوں, کم عقل نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. وَإِنِّي رسول وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ, بلکہ میں تو اللہ کی جانب سے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا. اس نے مجھے رسول بنایا, اپنا قاصد بنایا, اپنا ایلچی بنایا, اپنا میسنجر بنایا کہ میں سندیشتا ہوں, سندیش پہنچانے کے لیے آیا. تم سمجھ لیجیے. اور میرا کام کوئی خیرات ویرات لینا نہیں ہے, پیسے ویسے لینا نہیں ہے. ابلغکم رسالات ربی, میں تو صرف اور صرف اپنے رب کا پیغام جو میسیج مجھے ملتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں. وانا لکم ناصح امین, اور میں خیر خواہ ہوں تمہارا, تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, کوئی پیسہ ویسا نہیں چاہتا. یہ چند باتیں یہاں تھی. اس کا آگے کا پارٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بنا.